ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا رواہ البخاری. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز الى آخر الحدیث رواہ مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے گیمز، سپورٹس، کھیل کا شرعی حکم. سپورٹس، مختلف گیمز، کھیل ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، اور ان چیزوں میں افراط اور تفریط سے کام لیا گیا ہے. لوگ جہالت اور کم علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل اپنے لیے کھڑے کر دیے ہیں جن سے وہ مشکل سے نکل پا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کھیل ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے. بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا. اور بچے سے مراد 5 سال کا بچہ نہیں ہے، بچے سے مراد 30 سال کا، 40 سال کا بچہ بھی ہے. آج کل تو 50 سال والے بچے بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، دنیا کی مصیبتیں ہیں. آخر کیا حرج ہے اگر تھوڑا سا وقت گیمز میں اور مختلف سپورٹس یا کھیلوں میں لگایا جائے تاکہ ریفریشمنٹ ہو جائے. شرعاً کیا حکم ہے ان چیزوں کا؟ یاد رکھیں ہمارا دین جو ہے وہ شامل اور کامل دین ہے، اور واحد سچا دین ہے، اور واحد دین ہے جو تا قیامت رہے گا اپنی سچائی پر. باقی جتنے بھی دین ہیں وہ بدل چکے ہیں اور بدلتے بھی رہیں گے. دین اسلام اس لیے کامل دین ہے اور شامل دین ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین نہیں ہے. اس دین کی بنیاد وحی ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس دین کا ذمہ لینے والے لوگ سب سے عظیم اور بہترین لوگ ہیں، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع التابعین، جن کو ہم اپنے سلف صالحین کہتے ہیں. انہوں نے پہلے دن سے لے کر، یعنی جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مرتے دم تک اس دین کے لیے ہی اپنا وقت متعین کر دیا ہے اور وقف کر دیا ہے. دین کی عظمت کو جانا ہے، دین کی خوبصورتی کو پہچانا ہے، دین پر صحیح عمل کرنا جانا ہے. علم حاصل کیا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس علم پر عمل بھی سب سے پہلے کرنے والے. کیسے عمل کرنا ہے اسے بھی محفوظ کر دیا. ایک
ایک حدیث کے لیے محدثین نے کئی مہینوں کا سفر کیا، شدید سردی یا شدید گرمی میں، صرف ایک نئے علم، نئی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، تاکہ دین میں کوئی کمی نہ رہ جائے یا ان کی محنت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ان کی محنتوں سے، ان کی کاوشوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین آج بھی محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ وہ دین جو سچا دین ہے، وہ دین جو سلف صالحین کے زمانے میں دین تھا، وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور دین اسلام کی شمولیت اور کمال کی دلیل کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، شامل دین ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں کسی اور دین کا سہارا نہیں لینا پڑے گا کسی بھی مسئلے کے تعلق سے۔ ہمارے دین کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ چاہے کھیل تماشا ہی کیوں نہ ہو، گیمز اور سپورٹس ہی کیوں نہ ہو، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس لیے کامل کہا گیا ہے، اور کامل کی ضد میں نقص ہے، کمی ہے، جو کہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ بہت سے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دین اسلام سے نعمت تمام ہو گئی ہے۔ ساری نعمت ایک طرف ہے، دین اسلام کی نعمت ایک طرف ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ایک ہی دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، دین اسلام ہے، جو حق دین اور سچا دین ہے۔ ہمارے موضوع کے تعلق سے گیمز، سپورٹس اور کھیل کے شرعی حکم کے تعلق سے زیادہ وقت نہیں لوں گا میں۔ آئیے دیکھتے ہیں شریعت کے ترازو پر تول کر ان چیزوں کا کیا حکم ہے، اور کیا آج دور حاضر میں ٹیکنالوجی اور تمدن کے اس دور میں نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، نئے کھیل آئے ہیں، نئی گیمز ہیں، سپورٹس کے بہت سارے نئے طور و طریقے ایجاد ہوئے ہیں، کیا ان کا بھی حل موجود ہے؟ کیا ان کا بھی حکم موجود ہے شریعت میں؟ جی ہاں، بالکل موجود ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں۔ لیکن جو اصل بنیاد ہے اس مسئلے میں، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو تو ان سے سوال کرو جو جانتے ہیں۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل العلم ہے۔ اہل علم کون ہے؟ یہ وہ علماء ہیں، علماء ربانیین۔ ان کی پہچان قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، قرآن اور حدیث، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، یہ ان کی پہچان ہے۔ ان کی زندگی اسی چیز پر گزر رہی ہے، علما و تعلما و اخلاقا و ادبا، یہ ان کی زندگی ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو عالم کا قول ہے، یہ تو عالم نے کہا ہے، یعنی عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعاً۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دو قسم کے لوگ ہیں، یا جاننے والا ہے یا جاننے والا نہیں ہے۔ جو جانتا ہے وہ تو جواب دیتا ہے، جو نہیں جانتا اسے سوال کرنا ہے اس سے جو جانتا ہے۔ مشکل ہے، سبحان اللہ۔ کھیل کسی بھی قسم کا ہو،
گیم کسی بھی قسم کی ہو، اسپورٹ کسی بھی قسم کی ہو، شرع ضوابط کی بات ہم کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں، ہمارے بچے کہاں پر ہیں۔ اس میں ایک اصول یاد رکھ لیں، دینی امور میں اور دنیاوی امور میں فرق ہے شرعاً۔ دینی امور میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ دینی امور میں ترقی یعنی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر کے شامل کر دینا دین میں اور اسے ترقی سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صحیح بخاری کی روایت میں، جس نے ہماری دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کی دلیل دین میں نہیں ہے تو مردود ہے، رد ہے۔ دنیاوی امور میں الاصل فیہا الاباحہ، قاعدہ یہ ہے، اصل میں مباح ہے، ہر چیز جائز ہے دنیاوی امور کے تعلق سے۔ کیونکہ اسی حدیث کو لے لے نحن فی امرنا هذا یعنی فی امر الدین، دنیا کی بات نہیں ہو رہی، دین کی بات ہو رہی۔ اس سے اب کیا مراد ہے کہ جو دنیاوی امور ہیں ان میں احداث ہو سکتا ہے، ترقی ہو سکتی ہے، نئی چیز اس میں آ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دنیاوی امور میں نئی چیزیں بھی آئیں گی، ٹیکنالوجی اور تمدن جیسے آگے بڑھتی جائے گی، نئی چیزیں آتی رہیں گی۔ شریعت نے منع نہیں کیا ہے ہر چیز سے، لیکن شرعی حد رکھ دی ہے، ان حدوں سے باہر جانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیونکہ دین کے 3 حصے ہیں، اگر بڑے حصے ہم کر دیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں۔ دنیاوی امور جو ہے ان کا تعلق ان معاملات سے ہے، آداب سے ہے۔ یعنی شریعت یا دین دنیا سے الگ نہیں، جیسے کہ سیکولر سمجھتے ہیں کہ دنیاوی امور میں سب کچھ جائز پھر جائز ہے، نہیں، شریعت نے حدیں رکھی ہیں، ان حدوں کو جاننا لازمی ہے۔ کہاں سے جانیں گے؟ علماء سے جانیں گے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جتنے بھی سپورٹس ہیں، گیمز ہیں، کھیل ہیں، جو شریعت کی حدود ہیں، شروع کرتے ہیں پہلے نمبر سے۔ کوئی بھی گیم ہو، اس گیم کی وجہ سے اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا۔ ارے گیم عقیدے تک کہاں پہنچ گئی ہے؟ یہ تو گیم ہی ہے، کھیل ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا، میں نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ ایک کافر کھلاڑی گول سکور کرتا ہے، اس کے چاہنے والے کہتے ہیں ینصر دینک، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی نصرت کرے۔ یہ عقیدے میں خلل ہے کہ نہیں؟ کہنے والا مسلمان ہے، خوش ہوا ہے کیونکہ اس کی ٹیم کے کھلاڑی نے گول سکور کیا ہے اور یہ کھلاڑی کافر ہے۔ ینصر دینک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرے دین کی نصرت کرے۔ اس کا دین کیا ہے؟ کرسچن ہے، ہندو ہے، کوئی بھی دین ہے اس کا، بے دین ہے، تو اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے ینصر دینک۔ کفر یا لفظ ایک کھیل اور تماشے کے لیے۔ عقیدے کے دوسرا خلل اور خرابی، آپ نے دیکھا ہے کہ بعض ہمارے جوان کسی کافر کھلاڑی سے متاثر ہو کر گلے میں صلیب لٹکا دیتے ہیں، کراس، کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک چین پہنی ہے
اور اس میں کراس لگا ہوا ہے، کیونکہ فلان کھلاڑی جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اس کے گلے میں دیکھا ہے تو اس کی کاپی کرنی ہے، اس کی تقلید کرنی ہے۔ صلیب شرک کی نشانی ہے، کفر کی نشانی ہے، اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں اس لیے کہ فلان کھلاڑی نے صلیب پہنا یا وہ کرسچن ہے۔ تیسری عقیدے کی خرابی جو گیمز اور کھیل یا سپورٹس میں نظر آتی ہے، الولاء والبراء کا مسئلہ، دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت، یہ عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول ہیں، جیسے کہ ارکان ایمان ہے، توحید ہے، توحید کی قسمیں ہیں، ایمان کی تعریف ہے، قرآن وقت مسلمان قرآن کی فرما برداری کا مسئلہ ہے، فی غیر معصیت اللہ سبحانہ وتعالی، صحابہ کرام سے محبت، ان کے راستے کی اتباع کرنا، ان کے تعلق سے مسلمان کا عقیدہ، غرض مختلف اصول ہیں۔ ان اصول میں سے ایک یہ اصول ہے، دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اہل توحید سے محبت کی جاتی ہے، ان سے دوستی رکھی جاتی ہے، اہل کفر سے بغض و نفرت کی جاتی ہے، ان سے دشمنی کی جاتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ کھیل کی وجہ سے مخالف ٹیم کے کھلاڑی مسلمان ہیں، ان سے نفرت ہے، بغض ہے۔ اپنی ٹیم کے کھلاڑی اگر کافر بھی ہیں تب بھی ان سے محبت ہے۔ کتنی محبت ہے؟ میں نے مثال دی ہے کہ کراس بھی لٹکا دیتا ہے اپنے گلے میں، کیونکہ وہ کھلاڑی کرسچن ہے یا وہ کراس سے محبت کرتا ہے۔ بہت کم بچے، بہت کم لوگ دیکھا ہے، بعض کرسچن کھلاڑی جب کھیل کے میدان میں اترتے ہیں تو اپنی ٹرینیٹی کا اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ٹرینیٹی کا اشارہ کیسے ہوتا ہے، دائیں بائیں اور اوپر کی طرف یہ جو کرتے ہیں، میں حیران ہوا بعض لڑکوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ تم کیا کرو کہ اس نے کیا، میں نے بھی کیا ہے، یعنی جہالت کی انتہا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے دین کو پریزنٹ کر رہا ہے، وہ ان تینوں سے مدد مانگ رہا ہے، شرک کر رہا ہے کھیل کے میدان میں قدم رکھتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی تقلید کرتے کرتے ان کے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی خاص قسم کی سپورٹ وہ کر رہا ہے، کوئی ایکسرسائز کا کوئی طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ الغرض تو عقیدے میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی پہچان اس کے عقیدے میں ہے۔ عقیدے میں خلل پڑ گیا، اسلام میں خلل پڑ گیا۔ نواقض اسلام میں سے شرک سب سے پہلا ناقض ہے۔ کفر کے مختلف خطرناک راستے ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے، چھوٹے اور بڑے پر۔ چھوٹے سے مراد جو سمجھدار ہے، جو عاقل بالغ مکلف ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے، صحیح عقیدہ مخالف کیا عقائد اور کیا امور ہے، نواقض اسلام کیا ہے، وہ کون سی چیز جو ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، یہ جاننا لازمی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اپنے عقیدے کو خراب گیم کے لیے، کھیل کے لیے مت کرو۔ دوسری بات، وقت کا ضائع، وقت سے پہلے واجبات کی ادائیگی میں کمی کرنا یا خلل پیدا کرنا۔ ترتیب سے چلتے ہیں تب بات آسان ہو جائے، یاد کرنا بھی آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، فرائض میں، پھر واجبات کی، فرائض کی ادائیگی میں نماز سب سے پہلے ہے۔ اگر کسی بھی کھیل کی وجہ سے فرض نماز چھوٹ جاتی ہے تو ایسا کھیل کھیلنا حرام ہے، کوئی بھی کھیل ہو۔ جس کھیل کی وجہ سے، جس گیم کی وجہ سے فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، ایسا کھیل حرام ہے، اور یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. یہ شاہد ہے. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إلى آخر الآية. شیطان بڑی کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس مومن کو میں اس کے رب سے دور کر دوں. عقیدے میں خلل پیدا نہ کر سکا تو نماز میں تو خلل پیدا کرنا ہی ہے. اور کئی ایسے ہمارے جوان ہیں جن کی نماز فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں کھیل کی وجہ سے. یا تو کھلاڑی خود نماز نہیں پڑھتے یا پڑھ نہیں سکتے، یا جو کھیل دیکھنے والے ہیں خود نمازیں نہیں پڑھتے اس میچ یا اس کھیل کی وجہ سے. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور یہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فٹ بال کا میچ جو ہے 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، وقفے کے ساتھ 1.25 گھنٹے لگا لیں. اسٹیڈیم میں اندر جاتے نکلتے 2 گھنٹے لگا لیں. واللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مرتبہ، گھر میں جاتے ہوئے فلائی اوور کے اوپر سے جاتے ہوئے اسٹیڈیم راستے میں آتا ہے، دن کے 1:30 یا 2 بج رہے تھے غالباً، بچوں کی چھٹی، اسکول سے چھٹی کے بعد. کافی رش نظر آیا اس وقت. میں نے بیٹے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے آج رات کو میچ ہے، فلان و فلان ٹیم، 2 ٹیموں کا، جو جدہ کی 2 بڑی ٹیمیں ہیں ان 2 ٹیموں کا میچ ہے. تو میں کہا میچ کتنے بجے؟ عصر کے بعد ہے. کہتے نہیں، عشاء کے بعد ہے. تو میں نے کہا یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کہتے رش پڑ جاتے، ٹکٹیں نہیں ملتی. یہ ابھی سے لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹکٹیں لینے کے یہاں پہ تیار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظہر کی نماز، چلو وقت گزر گیا ظہر کی نماز کا، حسن ظن ہے کہ پڑھ لی ہے بچوں نے. عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 3 نمازیں خطرے میں. میں نہیں کرے کہ سب نہیں پڑھتے، بہت کم ہیں جو نماز کے اہتمام بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 1.5 گھنٹے کے میچ کے لیے اپنی زندگی میں سے 8 گھنٹے ضائع کر دیں، 10 گھنٹے ضائع کر دیں. یہ کوئی حکمت عملی ہے؟ سبحان اللہ. تو فرائض کی ادائیگی میں خلل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی گیم ہو، کوئی بھی کھیل ہو، فرائض کے درمیان خلل پڑ گیا ہے تو ایسی گیم جائز نہیں. اور اس گیم کے لیے دیکھنا جانا بھی، اگر نماز میں خلل پڑتا دیکھنا بھی جائز نہیں. تیسرے نمبر پہ اس گیم میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، محرمات کا ارتکاب نہ کیا جائے. کوئی لمبی لسٹ ہے. نمبر 1 اس میں جوا نہیں ہونا چاہیے. انما الخمر والمیسر، میسر کیا ہے؟ جوا ہے. کئی ایسے کھیل ہیں جو جوئے کے لیے کھیلے جاتے ہیں. اگر کسی بھی کھیل میں جوا شامل ہو گیا ہے اور کھلاڑی کو پتہ ہے کہ اس میں جوا ہے تو کھلاڑی پر بھی یہ کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. جو جوا دے رہے ہیں یا جوا لگا رہے ہیں وہ تو سر فہرست محرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دینے والے جو ہیں وہ سارے بھی اس حرام میں شامل ہیں. اور اس کی کئی مثالیں ہیں. آج کل تو یعنی بعض کوئز پروگرامز، سوال جواب کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں جوا ہوتا ہے. موبائل یعنی جوئے نے آپ کو گھر تک آ کے پہنچا، میسج آ جاتا ہے موبائل پہ. یا بعض ایسے خاص چینلز آ چکے ہیں، آپ فون کریں یا میسج بھیجیں، فلان کو ٹیکسٹ لکھ کے آپ کے کچھ پیسے کٹیں گے، 1 ملین ریال ملے گا.
یا فلاں گاڑی ملے گی, یا 1 کلو سونا ملے گا. یہ سب کیا ہے؟ سب جوا ہے. جوا ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کوئی رقم, کوئی قیمت لگائی کسی چیز پر, اور یا تو آپ کے یہ پیسے سارے چلے گئے یا اس سے زیادہ آپ کو ملیں گے, دونوں میں سے ایک لازم ہوگا. خطرہ ہے, کہتے ہیں خطروں کے کھلاڑی. یہ جوؤں کے کھلاڑی, خطروں کے کھلاڑی نہیں ہے یہ, کیونکہ جوؤں میں خطرہ ہی ہوتا ہے نا, یا تو پیسہ گیا یا اس سے زیادہ آیا. صرف فرق صرف اتنا ہے, وہ تاش کے پتوں پہ کھیلا جاتا تھا, کہتے یہ برا ہے, یہ جوا ہے. آج شکل بدل گئی ہے, تمدن کا زمانہ ہے نا, ٹیکنالوجی ہے, تمدن ہے. ٹیکنالوجی میں بھی جوا آ چکا ہے, تمدن میں بھی آپ دیکھیں کہ کھیل اور سپورٹس میں یہ جوا آ چکا ہے. اور اس سے ایک عام صورت جو اکثر بچے نہیں جانتے شاید, وہ یہ ہے کہ بچے خود خاص اماؤنٹ پے کرتے ہیں. مثال ہر بچہ 50 ریال دے گا مثال کے طور پہ, اور 4-5 ٹیمیں ہیں, سب نے 50-50 دیے, ٹرافی لے لی, میڈلز بھی لے لیے, کچھ گفٹس بھی لے لیے. جو ٹیم جیتے گی اسے ملے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جوا ہے. کیسے جوا ہے؟ دیے 50, یا تو 50 گئے یا اس سے زیادہ ملے, جوا ہی ہے. تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا؟ کوئی تھرڈ پرسن ان دونوں سب ٹیموں سے باہر وہ ٹرافی لے لے, اور وہ انعام اگر رکھنا چاہتا ہے اس کھیل کے لیے جو جائز ہے شرعاً, جیسے آگے میں اور بھی شرعی ضوابط بتاؤں گا میں. اگر کرکٹ ہے مثال کے طور پہ, لباس پورا پہنا ہوا ہے, نماز کے خاص وقت یعنی اہتمام بھی کیا گیا ہے, وقت ضائع نہیں ہوتا اس میں, اور بھی یعنی مسئلے نہیں ہیں جو غیر شرعی ہیں. اور ایک شخص بچوں کو کہتا ہے بھائی میچ رکھتے ہیں, ٹرافی میڈلز میرے طرف سے ہیں, تب تو مشکل نہیں ہے, یہ جوا نہیں. لیکن اگر وہ خود جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ خود کچھ اماؤنٹ پے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اسی پیسوں سے وہ ٹرافی لیتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں, میڈلز والے, تو پھر وہ جیتی ٹیم کو ملے گا, باقی کو نہیں ملے گا, تو یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرے محرم ہے, ستر العورہ کا اہتمام نہ کرنا, پردے کا اہتمام نہ کرنا. مردوں کا بھی پردہ ہوتا ہے, مردوں کو بھی اپنی ستر کو ڈھانپنا چاہیے. ستر کو ڈھانپنا فرض ہے. ران ستر میں سے ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کئی ایسے سپورٹس ہیں, کئی ایسے کھیل ہیں جس میں آدھی ران جو ہے وہ ننگی ہوتی ہے, گھٹنے سے اوپر والا حصہ ننگا ہوتا ہے. تو ایسا کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے, کیونکہ شریعت نے حد لگائی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے جسم کا, یہ ستر میں آتا ہے, اس کو ڈھانپنا فرض ہوتا ہے. اس کے بعد میں لڑکیوں کی بات اسے نہیں کر رہا کہ لڑکیاں لسٹ میں ہے ہی نہیں, ان کا کام ہی نہیں ہے کھیل تماشا سپورٹس. آپ اپنے گھر میں کھیل سکتی ہیں, بند کمرے میں یا اکیلے. ایکسرسائز سے ہمیں شریعت نے منع نہیں کیا ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا آخر میں بتاؤں گا میں, اور تمہیں نفس پر بھی تمہارا حق ہے. جو شرعاً شریعت کے حدود کے اندر اگر کوئی لڑکی ہے لڑکا ہے وہ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے منع نہیں کیا, شرعاً منع نہیں ہے, حرام نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لڑکوں نے فٹ بال کھیلی, لڑکیوں نے بھی کھیلنا شروع کر دی. لڑکوں نے کرکٹ کھیلی, لڑکیوں نے شروع کر دی. لڑکوں نے باکسنگ شروع کر دی, لڑکیوں نے بھی شروع کر دی باکسنگ. کون سا میدان جس میں لڑکی نہیں ہے؟ کہتے ہیں کھیل ہے, لیکن اس بیچارے کو بے پردہ کر کے تماشا بنا دیا ہے. لڑکے تماشا بنتے ہیں, وہ تو الگ ایک ایشو, الگ بات, الگ موضوع ہے. لڑکی کہاں سے تماشا بننا شروع کر دی؟ واللہ ترس آتا ہے اللہ کی قسم. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے لڑکی کی, سچ بات تو یہ ہے حقیقتاً کہ یہ لوگ جو لڑکی کی
آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں عورت کی آزادی چاہیے، لڑکی کی آزادی چاہیے، یہ وہ بھیڑیے ہیں واللہ جو خود آزاد ہونا چاہتے ہیں لڑکیوں کے معاملے میں۔ وہ اصل یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، ہم جیسے بھی کھیلنا چاہیں لڑکیوں سے کھیل لیں، جیسے بھی ہم ان کی زندگی خراب کرنا چاہیں ہمیں آزادی ملنی چاہیے، لڑکیاں ہمارے سامنے آتی نہیں ہیں اور ہم ان کو پھنسا نہیں سکتے۔ جب لڑکی بے پردہ ہوگی، جب لڑکی مرد کے شانہ بہ شانہ اس کے آفس میں بیٹھے گی، جب لڑکی ہر میدان میں کود پڑے گی، تو ان بھیڑوں کے لیے سنہری موقع ہوگا کہ نہیں؟ یہ چاہتے کیا؟ یہ یہی تو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس مسلمان لڑکی کو برقعے سے نکالیں، اس کو پردے سے نکال لیں، اسے بے پردہ کریں، اور پھر دیکھیں معاشرے کا کیا ہوتا ہے۔ مغربی دنیا کے معاشرے تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے ہو چکے ہیں کیونکہ عورت کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ تربیت کرنے والی جو ایک طاقت تھی گھر کے اندر، وہ باقی نہ رہی۔ عورت کو ان لوگوں نے سب کچھ دے دیا ہے، جاب بھی دی ہے، اسے کھلاڑی بھی بنا دیا ہے، اسے تماشا بھی بنا دیا ہے، اسے پیسہ بھی ملا ہے، اسے شہرت بھی ملی ہے، لیکن اس کی عزت نہیں بچی، اس کا شرف نہیں بچا۔ اور عورت کی پہچان اس کی عزت میں ہے، اس کے پردے میں ہے، اس کی شرم و حیا میں ہے۔ جب یہ چیزیں باقی نہیں رہے گی تو عورت کو کوئی قدر باقی نہیں رہے گی۔ عورت، آج کی عورت ترس آتا ہے اس مسلمان عورت پر جو ایک اٹھنی کی ٹافی کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی فل میک اپ میں آ کے گھوم رہی ہوتی ہے اور یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے بہت اچھی ہے، مجھے پسند ہے۔ یہاں تک کہ عورت گر چکی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ الغرض، تو عورتوں کی بات میں نہیں کر رہا، عورتیں ہماری لسٹ میں ہے ہی نہیں، کیونکہ عورتوں کا ایک کام ہی نہیں ہے سپورٹس، کھیل، تماشے، وہ اپنے گھر میں کر سکتی ہیں، لیکن ہمارا اصل موضوع یہ ہے جس میں کیونکہ عورتوں کا ذکر میں نہیں کر رہا ان چیزوں میں کیونکہ یہ کام ہی نہیں ہے۔ الغرض، اگلی بات سپورٹس میں جو حرام ہے، محرمات کے ارتکاب کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جوا تھا، دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ ستر العورہ، تیسرے نمبر پہ وقت کا ضائع کرنا، اگرچہ دوسرے پہ ہونا چاہیے تھا، تیسرے پہ کر دیتے۔ وقت کا ضائع کرنا، جیسا ابھی میں نے مثال دی، فٹ بال کے میچ کے لیے 10 گھنٹے لگا دیے، کرکٹ کے میچ کے لیے پہلے 50-50 تھا، 20-20 کر دیا، انہیں کہا وقت بچ جائے گا، وقت اور تباہ کر دیا۔ 30 اوور کم کر کے، چلو پہلے سے تو بہتر تھا، لیکن دن وہی کا وہی جو ہے نا ضائع ہو جاتا ہے، پورا دن ضائع ہو جاتا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے، مسلمان کی زندگی میں وقت سب سے قیمتی چیز ہے، بشرط یہ کہ یہ مسلمان اسلام کو جاننے والا ہو، صحیح طریقے سے ایمان کو جاننے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے حق کو جاننے والا ہو، دین کے حق کو جاننے والا ہو۔ واللہ ایسا مومن جو ہے وہ وقت کی قدر کو جانتا ہے، لیکن جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے، نہ دین اسلام شریعت کے کوئی احکام جانتا ہے، اور نہ دین اسلام کا ہمارے اوپر جو حق ہے وہ جانتا ہے، اس کو کیا پتہ کہ وقت کی کیا قدر ہوتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ شیطان کیا کہتے ہیں؟ وَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ ذکر سے تمہیں یہ شیطان محروم کرنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خاص وقت ہوتا ہے، وہ ذکر کرنا چاہیے۔ کئی ایسے ہمارے جوان ہیں کھیل تماشے کے سارا دن لگا دیں گے، قرآن مجید کی تلاوت ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کئی ایسے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، وہ جو پڑھتے وہ غلط پڑھتے ہیں، جو صحیح پڑھتے وہ غلط سمجھتے ہیں، وہ غلط عمل کرتے ہیں۔ الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ وقت ضائع نہ کرو، وقت کا خاص اہتمام کرو، وقت قیمتی ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا وقت باقی ہے۔ جس نے وقت ضائع کر دیا ہے پہلے، ابھی وہ
گزرے ہوئے برے وقت کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ محرمات، کھیلوں میں اور گیمز میں میوزک ہے۔ میوزک حرام ہے۔ بعض گیمز میں، ویڈیو گیمز ہو یا کوئی بھی گیمز ہو، میوزک ہوتی ہے اور ہیڈ فون لگا کے یا ویسے ٹی وی پہ، آج کل تو جب سے موبائل فون اور یہ اسمارٹ فونز آئے ہیں تو کئی بچے دیکھے یا تو ایئر پیس لگا ہوتا ہے یا ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں کیا کروں بھی گیم کھیل رہا ہوں میں، اور گیم میں میوزک ہوتی ہے۔ میوزک سننا حرام ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 5 جلدی سے ختم کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ محرم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اچھا، عقیدے میں ایک چیز رہ گئی تھی، مجھے اب یاد آ گئی، کراٹے میں جب تعظیم کے لیے سر کو جھکایا جاتا ہے، جسے الانحناء کہتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شرک میں آتا ہے۔ تو اگر کراٹے کھیلنا ہے تو اس سے اجتناب کرنا ہے کہ میچ سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے میں یوں سر جھکا کے، جیسے رکوع کی حالت میں سر جھکا کے ملتے ہیں، پھر ان کی یہ گیم جو ہے یا جو کھیل یہ شروع ہوتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں الانحناء فی الکراتے شرک ہے، کیونکہ جھکنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہماری نیت تو سپورٹس کی ہے، اچھی نیت برے عمل کو اچھے کبھی نہیں کر سکتی۔ نیت اچھی ہے آپ کی کہ آپ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہے، لیکن تعظیم کرتے ہوئے کسی کے سامنے سر کو جھکا دینا شرک میں سے ہے، چاہے کھیل ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، واپس آتے ہیں 5ویں نمبر پہ، منہ پہ تماچا مارنا شرعاً حرام ہے۔ بعض ایسے کھیل ہیں جس میں خصوصاً منہ کو ہی دیکھا جاتا ہے اور منہ کو ہی مارا جاتا ہے۔ کون سا ہے؟ باکسنگ حرام ہے، کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ غلطیاں۔ پہلے کیا ہے؟ ستر العورہ، اس میں مشکل ہوتا ہے، یا تو زیر ناف ان کا یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، چڈا ہوتے ہیں کہ کیا انہوں نے پہنا ہوتا ہے، شارٹس جو پہنا ہوتا ہے، یا تو ناف سے نیچے ہوتے ہیں یا گھٹنے سے اوپر ہوتے ہیں۔ اب میں نے سنا ہے کہ کچھ لمبا ہو گیا ہے، گھٹنے سے نیچے تو آ گیا ہے، وہ پرانا فیشن تھا پہلے، چلو جو بھی ہے۔ لیکن اس میں چہرے پر مکہ مارنا اور اس کے اپنے پوائنٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی چہرے کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میچ میں جیتنے کے لیے جتنی زیادہ چہرے کو زخم لگیں گے اتنے زیادہ پوائنٹ ملیں گے۔ ناک آؤٹ کب ہوگا؟ پیٹ میں مکہ مارنے سے کوئی ناک آؤٹ نہیں ہوتا نا، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی وجہ ہے اس میں۔ اچھا، اگلا پوائنٹ بتاتے ہیں۔ اچھا، کراٹے میں بھی منہ پہ مارا جاتا تھا، وہ یعنی منہ پہ جو بھی مارنا ہے شرعاً جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے، حرام ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اگر مارنا ہے چہرے پہ مارنا جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ جب گال پہ ہاتھ جا کے لگتا ہے، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ایک شخص کہہ رہا تھا، منع کیا گیا، یار مت کیا کرو، بچوں کو منہ پہ نہیں مارتے۔ کہتے یار مزہ نہیں آتا جب تک منہ پہ نہ مارے، یعنی کولے پہ یا کندھے پہ مارنے میں کوئی مزہ ہے؟ مزہ تب آتا جب چہرے پہ جا کے لگتی ہے نا، پھر وہ آواز بھی گونجتی ہے نا۔ یہ مزہ لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، سبحان اللہ۔ نمبر 6، ہر وہ سپورٹ جو ہلاکت کا باعث بنے، ہر وہ کھیل جو خطرے میں ڈال دے۔ مثال کے طور پہ کار ریسنگ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہلاکت ہے، یعنی آپ نے ریس جیتنی ہے، سپیڈ سے آپ نے جانا ہے، ایکسیڈنٹ یا تو آپ کا ہوگا کسی اور کو ہوگا آپ کی وجہ سے، اگر ہلاکت ہو جاتی ہے یا ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس کا ذمہ دار ہے شخص جس نے کیا ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس نے سائن کیا ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی موت کا خود ضامن ہوں،
تمہیں کس نے کہا کہ تم اپنی زندگی موت کے ضامن ہو؟ کس نے کہا؟ یہ تمہاری نفس جو تمہاری اندر چل رہی ہے، یہ سانسیں جو ہے تمہاری اپنی نہیں ہیں، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے ریسلنگ، کشتی جو ہے، اس میں بھی مارنا ہے، پیٹنا ہے، جسم کو تکلیف دینی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جائز نہیں ہے۔ اس میں تو اور بھی مصیبتیں ہیں ریسلنگ میں، لیکن یہ میوزک بھی ہے اور اس میں بے پردگی بھی ہے، گندگی بھی ہے، یعنی کیا خرابی نہیں ہے جو اس میں نہیں ہے، اس لیے اس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ کتنی ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ 7 نمبر پہ کیا باقی رہا ہے؟ بھائی کہتے ہیں ریسلنگ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو امریکن ہے جو رنگ میں ہوتی ہے، دوسری وہ جو کھاڑے میں ہوتی ہے، مٹی میں ہوتی ہے، وہ تو اور گئی گزری ہے۔ اس میں لباس کیا ہوتا ہے ان کا؟ ان کو پہنتے ہوئے شرم نہیں آتا اور ہمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتا، وہ بھی جائز نہیں ہے میرے بھائی، الا یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لباس ٹھیک ہونا چاہیے، شرعی لباس ہو اور اس میں مارنا مقصد نہ ہو۔ اور اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے جو عام جو ریسلنگ جو ہوتی ہے، جیسے دیسی ریسلنگ کہتے ہیں، کہ آپ کے کندھے زمین پہ لگنے چاہیے، اور کندھے پہ زمین پہ لگانے کے لیے اوپر سے اٹھا کے زمین پہ مارتے بھی ہیں بعض اوقات، تو ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر ہو سکتا ہے تو ممکن ہے، لیکن ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یوگا میں کہہ چکا ہوں، یوگا ایک ایکسرسائز جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ ہندو کو وہ عقیدے کے معاملے میں پہلے بھی الگ سے میں بیان کر چکا ہوں، عقیدے میں خلل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسے کہا تو ایکسرسائز جاتا، وہ ایکسرسائز ہے ہی نہیں، یہ کھیل ہے ہی نہیں، شامل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ عبادت ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کارٹون کھیل تو نہیں ہے، ہمارا موضوع کھیل اور سپورٹس ہے، کھیل ہے۔ ویڈیو گیمز کی بات میں کر چکا ہوں، ویڈیو گیمز جائز نہیں ہے، اس میں میوزک ہوتی ہے، بعض اس میں غلط انفارمیشنز ہوتی ہے۔ ایک گیم ایسی دیکھی میں نے جس میں یعنی قتل و غارت ہے، اور مارنے والا مسلمان کو مار رہا ہے۔ کال آف ڈیوٹی، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آن لائن کھیلی جاتی ہے، دنیا کے مختلف حصوں سے اپنا ٹیم بناتے ہیں، اور بعض میں نے ایسے دیکھے کہ مسلمان ملک ہے، یمن ہے یا شام ہے، پتہ نہیں کون سا ملک ہے، عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو بچہ جو گیم کھیل رہا ہے اس کو مشن دیا جائے، تم یہ مشن پورا کرنا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ تمہارا اینیمی کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، تم مشن پورا کرنا ہے۔ مختلف لوگ ٹیم بنا کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا تربیت ہے؟ بغض ہے، نفرت ہے۔ تمہیں مشن دیا گیا، تم نے وہ کرنا ہے، مسلمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس میں الولاء والبراء کا مسئلہ جو میں نے عقیدے خلل میں بیان کی تھی، یہ بھی اگر ہم لسٹ لینا چاہتے تو بہت لمبی لسٹ ہے، ہمیں صرف اس مختصر سے وقت میں موضوع کو سمیٹ کر ہر وہ چیز جو شرعاً حرام ہے وہ حرام ہے، چاہے سنجیدگی ہو چاہے کھیل ہو، شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی چیس حرام ہے، اس کو بھی کھیل کہا جاتا ہے، جزاک اللہ خیر، ذہن میں تھی نکل گئی تھی۔ یہ وہ کھیل ہے جس میں خاص نص آیا ہے، شطرنج کھیلنے سے منع کیا گیا ہے۔ نردشیر وہ گیم جس میں چھکا ہوتا ہے، کوئی بھی گیم اس میں ڈائس ہوتا ہے، اسے بھی منع کیا گیا ہے، ڈائس والے گیم بھی کھیلنا جائز نہیں ہے۔ ان 2 گیمز کا خاص نام لے کے منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سخت وعید ہے۔ ایک روایت میں ہے جیسے کہ خنزیر کے لہو سے یعنی خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہوں، یہاں تک کہ وعید آئی ہے، جائز نہیں ہے۔ اتنا ہاں تاش کھیلنا وہی ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اچھا، بغض و نفرت بھی پہلے بات کر چکا ہوں، اس میں دوبارہ نہیں کی میں نے۔ وہ کھیل جس میں بغض و نفرت کا باعث بنے، جس کی وجہ سے آپ اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرنا شروع کر دیں، وہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے
کہ بغض نفرت تو ہر گیم میں ہو جاتی ہے، نہیں، ایک تو ہوتی ہے طبعی تھوڑی سی رنجش آ جاتی ہے گیم کی وجہ سے، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے، اس کی ٹو میں لگنا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اتنی نفرت پہنچ جانا، اور کئی بچوں میں آپس میں دشمنی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، مار پٹائی ہوئی ہے کھیل کے میدان میں، تو ایسا کھیل جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اصل بات ہے کہ ہم کھیلتے کیوں ہیں؟ جسم کی توانائی کے لیے، اصل بات یہ ہے، کھیل سپورٹس اس لیے ہے کہ جسم کو توانائی ملے، اور شرعاً جسم کو بہتر رکھنا، اپنے آپ کو طاقتور رکھنا جائز ہے، بلکہ مقصد شرعی ہے۔ میں ابھی بات اس پہ ختم کرتا ہوں۔ الغرض جو محرمات ہیں، جن کی شریعت نے منع فرمایا ہے، اس سے بچنا ہے۔ جو بھی غیر شرعی اقدام ہے کسی بھی گیم میں کیوں نہ ہو، بغیر گیم کے نام لیے، اگر ہم گیم کو نام لینا شروع کریں گے تو بہت سارا ہمارا وقت گیم میں نہیں چلا جائے گا، اور اصل جو مقصد ہے، جو اس کو شرعی حکم وہ رہ جائے گا۔ اس لیے گیم کے نام نہیں لیتے، چاہے کوئی بھی گیم ہو جس میں یہ محرمات یا ان کے علاوہ، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، جہاں پر نص یا دلیل موجود ہو کہ یہ عمل نہیں کرنا منع کیا گیا ہے، چاہے گیم ہو، گیم کے علاوہ کسی بھی چیز میں وہ حرام ہو جاتے، جائز نہیں ہے۔ آخر میں تو پھر ہم کیا کریں؟ کسی نہ کسی کھیل میں کوئی نہ کوئی مصیبت تو ہے، کہ ہم کھیل چھوڑ دیں، ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیں، جم جوائن کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جم جوائن کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ اس میں کوئی محرم نہ ہو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر میوزک ہوتی ہے، جس جم میں میوزک، اس میں جانا جائز نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ الٹرنیٹ ہمارے پاس کیا؟ راستے سارے بند کر دیے؟ نہیں، راستے بند نہیں کیا، راستے کھلے ہیں، کھیل کھیلیں ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے۔ نمبر 2، جو آسان ترین کھیل آپ کر سکتے ہیں یا ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں، وہ ہے چلنا یا جاگنگ کرنا۔ آسانی سے کر سکتے ہیں، توانائی بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، محرمات سے اجتناب بھی ہے۔ لیکن اس میں مصیبت یہ دیکھیے، بعض لوگوں کو ایئر پیس لگے ہوئے ہیں، میوزک لگا ہوئے اور جاگنگ کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بچاؤ۔ آپ واللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آسانی سے کر سکتے ہو واکنگ کرتے ہوئے یا جاگنگ کرتے ہوئے، واللہ بہترین موقع ہے۔ آپ کا جاتا کہ اگر آپ چلتے ہوئے، چل تو آپ کے پاؤں رہے ہیں، اپنے دل سے، اپنے زبان سے اگر آپ یہ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، آپ آسانی سے 1000 مرتبہ استغفاری اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل پڑھ سکتے ہیں۔ جو ذکر مسنون ہے، آپ آسانی سے، آپ کو موقع ملا ہے 2 in 1 کا، 2 چیزیں ایک وقت میں آپ کر سکتے ہیں، کریں، چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، کر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی میوزک یا کوئی اور چیز جو حرام ہے اس کا ارتکاب کریں، جائز نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جدہ میں آپ دیکھتے ہیں کافی ایسے جگہ بنی ہیں جہاں پر خاص ٹریک بنے ہیں، خاص جگہ ہیں واکنگ کے لیے اور جاگنگ کے لیے، جا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر کے اندر اگر آپ چھوٹا سا جم جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کرنا ہے، کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹے سے ڈمبل لے آئیں اور اپنے ایکسرسائز میں گھر میں کر سکتے ہیں۔ گھر کی عورتیں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں محرمات سے بچتے ہوئے، وہی نا، واکنگ کی مشینیں بھی ہیں، اور یعنی گھر کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخر میں جس حدیث سے درس کو شروع کیا تھا اسی پہ درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن القوی المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور اس میں زیادہ خیر ہے کمزور مومن سے۔ وفی کل خیر، اور سب میں خیر ہے۔ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے، تمہارا نفع بخش، اس پر حریص رہو اسے پانے کے لیے۔ واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے عاجز مت بنو۔ کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے پہلے،
استعین باللہ توحید ہے، توحید عبادت ہے. ولا تعجز، سستی کاہلی عاجزی کو چھوڑو. مومن ہمیشہ چست ہوتا ہے، سست نہیں ہوتا. مومن عاجز نہیں ہوتا، اور بہترین مومن وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے. لیکن اس طاقت کو پانے کے لیے ایکسرسائز اگر کرنا ہے، کوئی کھیل اگر کھیلنا ہے، تو عبد رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، عبد رب کو راضی کرنا ہے. جو حلال راستہ ہے، جو جائز راستہ ہے، وہ اختیار کرنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. بچوں کو سمجھائیں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، عبد رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، اور کیسے عبد رب کی رضا کو طلب کی جاتی ہے، پائی جاتی ہے. عبد رب کو ناراض کرنے کے کون سے راستے ہیں، کیسے ان راستوں سے بچا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یہ بتاؤ. اور جو بھی محرمات ہیں، چاہے ان کا تعلق گیم سے ہو، کھیلوں سے یا ایکسرسائز اسپورٹ سے ہو، یا ان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی امر یا چیز سے ہو، ان چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے مسلسل، کیونکہ موت کا وقت کا پتہ نہیں ہے. موت اچانک آ جاتی ہے. یہ نہ ہو کہ موت ایسی حالت میں آئے جس حالت میں ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوں، اور نہ تو ایسی موت میں کوئی خیر ہے، اور نہ ہی ایسی زندگی میں کوئی خیر ہے، اور نہ ہی اس کے انجام میں کوئی خیر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذریت کو شرک بدعت و خرافات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ، حق راستہ، حلال راستہ دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حرام سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تندرستی اور صحت عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.